السلام علیکم، میں ہوں ندہ کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں کچھ مشکلات درپیش آنے کے بعد امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد آج اسلام آباد پہنچیں گے تاکہ مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کی مدد لی جا سکے۔ نتائج کیا ہوں گے آج شو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عبداللہ گل صاحب جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے ایاز وزیر صاحب نے جو کہ فارمر ایمبیسڈر ہیں اور انالسٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ بوتھ فار ٹیکنگ آور ٹائم۔ ایاز صاحب، سب سے پہلے اس وزٹ کی بات کریں گے، کیا توقع ہے زلمے خلیلزاد کے اس وزٹ سے؟ دیکھیے، توقعات تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ اگر ہم صرف اسی کے پیچھے بیٹھ جائے تو پھر میرا خیال ہے مشکل ہوگا، کیونکہ مرحلہ بہت مشکل ہے۔ ابھی تک تو جو باتیں ان کی ہوئی ہے طالبان کی اور امریکن سائٹ کی، اس میں سے تو مشکل سے 2 باتوں پہ جنرلی اتفاق ہوا۔ اس کا اب ڈیٹیل میں جانا اور ڈیٹیل طے کرنا ابھی باقی ہے۔ پھر اس کے بعد انٹرا افغان ڈائلاگ ہوگا، پھر اس کے بعد سیز فائر ہوگی۔ تو یہ مشکل مراحل ہے، لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے وہ اندازے لگا رہے ہیں، ٹور کر رہے ہیں اس ریجن کا۔ یورپ میں بھی آئے تھے، یو کے میں، برسلز میں، اور پھر ادھر بھی آ رہے ہیں ہمارے ہاں، افغانستان بھی شاید۔ تو سب سے رائے لیں گے، مشورہ لیں گے کہ اس مسئلے کو کیسے آگے چلائے جائے، اور رائے لیں گے اور مشورہ لیں گے۔ جی عبداللہ صاحب، رائے لیں گے اور مشورہ لیں گے یا کچھ دیں گے بھی؟ اگر پچھلے دنوں کی بات کی جائے تو عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جس پہ زیادہ خوش نہیں نظر آئے تھے زلمے خلیلزاد، جہاں پہ افغانستان کی بات آئی تھی اور انٹرم گورنمنٹ کی آئی تھی۔ تو سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دیٹ یا اٹس اونلی بیسڈ آن دی ڈائلاگ بٹوین طالبان اینڈ اسٹیٹس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ۔ دیکھیے، ایاز وزیر صاحب نے بہت اچھی بات کر دی، لیکن میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اصل میں انہوں نے ایک ٹائم فریم دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے وائٹ ہاؤس نے بڑا کلیئر کٹ زلمے خلیلزاد صاحب کو بتا دیا ہے کہ یہ آخری کوشش ہے آپ کی۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ طالبان کو لانے کے لیے تو پھر تو اور اچھی بات ہے، فبیہا۔ ادروائز ہم جو ہے پھر ایگزٹ کر جائیں گے یہاں سے۔ مجھے کوئی ریزن نہیں نظر آتا، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں نظر آتا کہ افغانستان کے اندر وہ اپنا قیام کو کیوں طوالت دیں گے۔ نوروز کے بعد جو ہے وہ ویسے بھی جو جنگ ہے وہ بہت سخت ہو جاتی ہے، اور اس بار تو وہ فیروشس جنگ جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ اب امریکہ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ ابھی حالیہ جو سی این این کے اوپر باقاعدہ پیک اپ کرتے ہوئے دکھایا، 4,500 گاڑیوں کو جو ہے وہ پیک اپ کر رہے ہیں مختلف بیسز کے اوپر۔ باقاعدہ امریکن آرمی کے بریگیڈیئر آفیسرز آ گئے ہیں جو ماضی میں بھی مختلف جگہوں پہ پیک اپ کرنے کے ایکسپرٹ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری کنٹینیوٹی جو ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہو پائے گی اگر طالبان کو پاکستان جو ہے کوئی پریشر ڈال کے ان کو کہہ دے کہ کابل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ وزیر صاحب جانتے ہیں کہ وہ نہیں بیٹھیں گے کابل گورنمنٹ کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کابل کا معاملہ ہمارا اپنا ہے۔ جو 2 بنیادی باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم امریکہ جو ہے صرف اس سے انخلا کی بات کریں گے، جو انٹرنل افیئرز ہیں افغانستان کے اس میں امریکہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب اگر پاور میں آئیں گے تو ہم جو ہے وہ تمام اداروں کو، جس میں میڈیا ہے، جس میں پولیٹیکل نہیں، یہ بات تو اسٹیبلش ہو چکی۔ یہ 5 فروری کو جب دوحہ کے اندر مذاکرات ہوئے تو اس کے اندر باقاعدہ ایک بات انہوں نے کہی کہ جب اگر طالبان کو موقع ملا حکومت کے اندر اور امریکن سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم جو ہے وہ دہشت گردی کو جو ہے وہ وہاں پنپنے نہیں دیں گے، جس پہ امریکنز خاموش رہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے وہ نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے ایک نیم رضامندی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر گورنمنٹ اس میں شامل ہی نہیں ہے اور علیحدہ سے جو ہے وہ معاملات ابھی تک تو طالبان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو دس شوز کلیئرلی کہ انکلینیشن کس طرف ہے۔ الیکشنز آنے والے ہیں، طالبان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، کچھ شرائط پہ طالبان مان گئی ہیں لیکن کچھ پہ تحفظات ہیں اسپیسیفک ٹو دی افغان گورنمنٹ۔ تو کیسے چلے گا ایسے معاملات؟ دیکھیں، الیکشن کے اوپر یقیناً طالبان کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ آنے والا کوئی بھی پریزیڈنٹ جو ہے اگر وہ مزید ٹائم دے دے امریکن فورسز کو، فورن فورسز کو وہاں اسٹے کرنے کا، تو نیچرلی وہ ان کے لیے ایک، یہ میرے خیال میں ان کے پاس فی الحال یہ ایک ٹرمپ کارڈ ہے ٹرمپ صاحب کے پاس۔
لیکن اس کے علاوہ جو کوئی پوزیشن جو ہے وہ تو بڑی ویکنس کی پوزیشن ہے امریکنز کی. امریکنز چاہتے ہیں کہ 2020 سے پہلے جو ہے ووٹ، بیکاز ٹرمپ صاحب لیم ڈک ہو جائیں گے اور جنرل باجوہ کا ٹینیور جو ہے 26 نومبر کو ختم ہو جائے گا. تو دونوں یہ چاہیں گے کہ انہی کے دور حکومت کے اندر جو ہے معاملات افغانستان کے اندر سیٹل ہو جائیں، کیونکہ آنے والے جو چیف ہوں گے وہ نئے امریکن پریزیڈنٹ سے ڈیل کرنا چاہیں گے. اپنے ٹینیور کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر ابھی اس الیکشن کے؟ جی نہیں، میں ٹینیور کی بات کر رہا ہوں. میں ٹینیور جو پاکستان کے حوالے سے ہے اور جو امریکہ کے اندر جو، کیونکہ وہ پیسے جو افغانستان کے اندر اپ کمنگ الیکشن زیادہ ضروری نہیں ہے ان کی، اس کی ٹائم لائن ان کے لیے افغانستان کے اپ کمنگ الیکشن کے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی وہ پاکستان کے لیے ہے اور نہ ہی وہ امریکہ کے لیے. امریکہ کے لیے بھی نہیں، پاکستان کے لیے بھی نہیں ہے. ٹائم لائن پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایاز صاحب، اگر ٹائم لائن کی بات کریں تو امریکہ اور طالبان ایک پیج پہ نہیں نظر آتے. آپ کو لگتا ہے کہ اپ کمنگ الیکشنز ہیں اور کہیں نہ کہیں امریکہ افغان حکومت کو فائدہ دینا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے، افغان حکومت اور امریکہ کو اگر تھوڑی دیر چھوڑ دے، اس مسئلے کو دیکھ لے، اس مسئلے سے سارے تنگ ہے. امریکہ ہے، طالبان ہے، یا افغان حکومت ہے، یا افغان عوام ہے. ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن آ جائے. اس امن میں سب کا فتح ہے، سب کی کامیابی ہے. اب وہ امن کیسے آئے، یہ سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے. ٹرمپ صاحب جلدی میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے نیکسٹ الیکشن سے پہلے یہ مسئلہ ختم کروا دے تاکہ امریکن عوام کو ان کے دل وہ جیت سکے. اور ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر بھی یہ جو آپ کے الیکشن ہے وہ اپریل میں ہونے تھے، اپریل سے ملتوی کر لیے جولائی سے ملتوی کر لیے سپٹمبر پہ. اب خدا جانے یہ کتنی دیر تک ڈریگ آن کرتے جائیں گے، لیکن یہ ظاہر بات ہے تب تک نہیں ہو سکیں گے جب تک اس مسئلے کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھ نہ جائے. یا تو مسئلہ حل ہو جائے یا پھر خراب ہو جائے، پھر دیکھی جائے گی جو لڑائی ہوگی نہیں ہوگی. اور اگر حل ہو جائے تو اس میں بھی وقت لگے گا. اتنی جلدی سب چیزیں نہیں ہوگی کہ بس کل اتفاق ہو گیا اور پرسوں پھر الیکشن لڑے، کیونکہ طالبان افغانستان کے اندر ووٹ کی حیثیت سے اتنے حاوی نہیں ہے. وہ بندوق اور لڑائی کے لحاظ سے حاوی ہے، لیکن اگر آپ اس کو الیکشن پروسیس سے گزروانا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے ابھی تیار نہیں ہے. اس کے لیے دوسرے مراحل ہیں، دوسرے طریقے ہیں. لویا جرگا ہو سکتا ہے، اسپیشل کوئی اور سسٹم ہو سکتا ہے کہ دونوں کو ملا لے، دونوں کا اکٹھے ایک حکومت بنا لے. لیکن پہلے تو میں نے جیسے عرض کر لیا کہ جو 4 شرائط ان کے ہیں امریکہ کے ساتھ جو ابھی تک ڈسکس ہوئے ہیں، 2 پہ تھوڑا بہت ایگریمنٹ ہوا ہے. جب اس 2 پہ ایگریمنٹ ہو جائے، امریکہ سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے بعد انٹرا افغان ڈائلاگ ہوگا. وہ سب سے مشکل مرحلہ ہوگا. اس میں کیسے آگے بڑھیں گے، یہ $1 ملین کوسچن ہے. جی، اگریمنٹ کی کیونکہ بات ہو رہی ہے، جس طرح ایاز صاحب نے کہا کہ الیکشنز ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں، تو الیکشنز کا ڈیلے ہونا یعنی کہ ڈائلاگ کا ڈیلے ہونا، اس کو کہا جا سکتا ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ایک دوسرے سے؟ نہیں، الیکشن کا ڈیلے ہونا تو ڈائلاگ کو آپ دیکھیں نا، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈائلاگ زیادہ اہمیت رکھتا ہے نہ کہ الیکشن اہمیت رکھتا ہے. یہ تو بڑا کلیئر کٹ انڈیکیشن ہے. جو اس کے اندر بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ابھی افغان ڈائلاگ کی بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا انٹرنل افیئر ہے، اس کے اندر انٹرنیشنل فورسز کا کوئی کام نہیں ہے، جو کہ میرے خیال میں کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے. بنیادی بات ہے، ہر ملک کی اپنی ایک انڈیپینڈنس ہوتی ہے، اس کا احترام ضروری ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامک قوانین کے مطابق جو ہے ہم سول اداروں کو اور اپنی صحافت کو اور اسی طریقے سے وہ پالیسیز جو افغانستان کے انٹرسٹ سے کلیش نہیں کرتی اور دین سے کلیش نہیں کرتی، ان کو ہم رکھیں گے. ہاؤ ایور دیر از اے پاسبلٹی آف امینڈمنٹ. یہ بڑا دیکھیں نا، بڑا ٹوسٹڈ قسم کی بات جو ہے وہ کہی ہے. اور پھر وہ یہ کہا ہے کہ جو طالبان ہیں وہ انہوں نے نہیں بلکہ عوام جو تھی وہ ان قوتوں کے خلاف لڑی اور ان لوگوں کو مارا جو افغان عوام کے خلاف تھے، یعنی کہ وہ اپنے اوپر نہیں لے رہے. اور پھر یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں، کیونکہ انہوں نے 18 سال جو ہے وہ جنگ لڑی ہے استعماری قوتوں کے خلاف، تو وہ لیجٹمیٹ رائٹ رکھتے ہیں فاتح بن کے کابل میں آنے کے لیے. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ مشکلات ہیں، لیکن اس ٹائم پہ امریکہ جو ہے وہ کچھ ہیسٹ کے اندر ہے، وہ جانا چاہتا ہے. یہی بات
بات جو ہے وہ پہلے جنرل میکنزی نے بولی کہ کٹ اینڈ رن پالیسی جو ہے اٹ وونٹ سرو دا پرپز، لیکن یہ کٹ اینڈ رن پالیسی کی بات کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر جنرل میکنزی کہہ رہا ہے تو وائٹ ہاؤس کے علاوہ کہاں سے بات آ سکتی ہے؟ وہی ہے نا جلدی کے اندر، کیونکہ وہ یہاں پیسہ بچائیں گے تو سوشل سیکیورٹی آف امریکن نیشن جو ہے اس پہ لگائیں گے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہے، اگر یہ ڈائیلاگ دوبارہ ڈیلے ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پیس کا پروسیس بھی ڈیلے ہوگا؟ جی دیکھیں، پیس آف افغانستان جو ہے وہ تو یقیناً پیس آف دا ریجن کے ساتھ بالکل آپ پیرالل کھڑا ہوا ہے، اور ریجنل جتنی بھی پاورز ہیں وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، پاکستان ہے، ایران ہے اور رشیا خود ہے اور چائنا، وہ اس کے اوپر ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ چائنا کا سی پیک جو ہے وہ بھی اس کے اندر انوالوڈ ہے۔ لیکن جہاں تک یہ کہنا کہ اس پروسیس کو مزید ڈیلے کر کے حاصل کیا کرے گا، دیکھیں ابھی اگر لیٹ سے کہ 73% علاقہ طالبان کے پاس ہے جو کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو اگلے سال جو ہے یا بائی دا اینڈ آف دس ایئر کیا وہ بڑھے گا نہیں؟ ابھی تک تو ہم نے گراف بڑھتا ہی دیکھا ہے نا، کیونکہ ٹروپس ادھر سے کم ہو رہے ہیں، فورن ٹروپس، دوسری طرف جو ہے وہ ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، اور تیسری طرف یہ ہے کہ ایک مورال آف دا آرمی ہے جو کہ گرتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ طالبان جو ہے ان کی ریزسٹنس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی ریگولر فورسز تو ہے نہیں کہ آج ان کو سیز فائر کروا دیں گے تو کل وہ صبح جو ہے اگر جب ہم ان کو آرڈر دیں گے تو وہ دوبارہ آ جائیں گے، وہ تو چلے جائیں گے نا اپنے گھروں میں، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ ڈیلے والی بات پہ دوبارہ کنٹینیو کریں گے، ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے ہمارے ساتھ رہے گا۔ جی عبداللہ صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر جب وہ لوگ واپس چلے جائیں گے، یہ تو ریگولر ٹروپس تو نہیں ہیں، یہ تو بیچارے مجاہد ہیں، اپنے طور پر ایک جہاد لڑ رہے ہیں، یہ لوگ پھر واپس نہیں آئیں گے، اس لیے سیز فائر کرنا ناممکن ہے۔ ابھی جو شوراب کے اندر ہوا، دیکھیں ڈیلے ہونے سے صرف اور صرف جو ہے وہ امریکہ کو نقصان ہوگا اور اس ریجن کو نقصان ہوگا، کیونکہ امریکہ اگر خاموشی سے چپ کر کے بھاگ گیا اس علاقے سے تو پھر یہ ہوگا کہ ایک انسٹیبلٹی جو ہے وہ ریجن میں قائم رہے گی، اور اگر امریکہ اس کو حل نہیں کرا سکا تو ریجنل پاورز بھی نہیں حل کرا سکیں گی۔ پاکستان بھی اب اس انداز میں انفلوئنس نہیں رکھتا طالبان کے اوپر جو ماضی کے اندر معاملات تھے، کیونکہ اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ واپس بھی جانے چاہ رہے ہیں اور پھر وہ بڑے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، پوری دنیا ان سے بات کر رہی ہے، رشیا ان سے ڈائیلاگ کر رہا ہے، چائنا ان سے ڈائیلاگ کر رہا ہے، یورپین ممالک ان سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں، کون ہے یو نیم اینڈ امریکہ خود ان سے ڈائیلاگ کر رہا ہے۔ تو اصل بات جو سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ ڈائیلاگ تو وہ دہشت گردوں کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ 2001 کے اندر جو انہوں نے ریزولوشن پیش کیا تھا یونائٹڈ نیشن میں، جس سے ان کو لیجٹمیٹ رائٹ ملا تھا کہ وہ اس پہ حملہ کر سکتے ہیں افغانستان پہ اور ٹیررسٹ کنٹری ہے، تو وہ تو 1968 اور 1973 ریزولوشن نمبر ہیں، تو وہ پھر اس کا مطلب ہے غلط تھے۔ آج اگر وہ بات کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اس ٹائم پہ ممالک نہیں ہے، آج آگے۔ ایاز صاحب، اگر پاکستان اور افغانستان کی بات کی جائے تو obviously وہ اس پورے پروسیجر میں انوالوڈ ہیں، باقی کون سے ممالک ہیں؟ عبداللہ گل صاحب نے ان ممالک کی تو بات کر لی جن کو فائدہ ہو رہا ہے، کون سے ایسے ممالک ہیں جو نہیں چاہتے یہ ڈائیلاگ ہو اور شاید ان کو کہیں نہ کہیں اس چیز سے نقصان ہو؟ اب اس میں سیدھا میں آپ کو شارٹ کٹ جواب دے دوں کہ اس میں سب سے پہلے سر فہرست ہندوستان ہوگا، کیونکہ وہ اب اس پروسیس میں سرے سے شامل ہی نہیں ہے، اور اس نے پچھلے 18 سالوں میں افغانستان کے اندر بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے۔ اگر میں غلطی نہ کروں تو شاید وہ 5واں بڑا ملک ہے، کوئی $2 بلین سے زیادہ وہاں انویسٹ کیے ہیں مختلف پروجیکٹس میں۔ تو وہ نہیں چاہے گا کہ افغانستان آپ کو یا ان کے علاوہ دوسرے ملکوں کو سلور پلیٹر پہ مل جائے۔ اگر انڈیا اتنا ہی انفلوئنشل ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان سینڈوچ ہو جائے گا اس پورے پروسیجر میں؟ دیکھیں، آپ ذرا تھوڑے سے پیچھے تاریخ میں چلے جائیں، جب طالبان اور ناردرن الائنس آپس میں لڑ رہے تھے، ناردرن الائنس لمیٹڈ تھے پنجشیر ویلی تک، احمد شاہ مسعود وہاں سے لڑ رہا تھا، اور ان کے باقی لیڈران دوشنبے میں بیٹھے تھے تاجکستان میں۔ تو تاجکستان کا جو بارڈر لگا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ، ادھر ایک ایئرپورٹ ہے کولاب کے نام سے، وہاں سے بشمول ہندوستان کئی ممالک وہاں سے ناردرن الائنس کو مدد دیتے تھے طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو اب وہ ممالک، اس میں کئی اور بھی ہیں جو فی الحال اس وقت ظاہراً تصفیے کے حق میں شاید بول رہے ہیں،
لیکن اگر یہ آپ کو یا طالبان کو جو کہ آپ کے دوست سمجھے جاتے ہیں، آپ بہت ہی قریب ہے طالبان کے، اگر افغانستان صرف طالبان کی حکومت آتی ہے یا طالبان کو ملتا ہے افغانستان، تو پھر اس میں ہندوستان کے تو ریزرویشن ہے، آپ کو ایران بھی ہضم نہیں کرنے پائے گا، آپ کو رشیا بھی شاید اتنے آرام سے وہاں چلنے نہیں دے گا۔ کیا یہ ڈائلاگ کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ کرے گا کہ حکومت کس کے پاس جانے والی ہے؟ دیکھیں ڈائلاگ اگر یہ ممالک جن کا میں نے کچھ کے نام لیے کچھ کے رہ گئے، اگر یہ امیجیٹ نیبر اور ریجن کے جو کنٹریز ہیں جو ابھی تک افغانستان کے اندر ان کا ڈیپ انٹرسٹ ہے یا ڈیپ انٹرسٹ شو کیا ہے، ثابت کیا ہے، وہ اگر افغانوں کو آپس میں ڈائلاگ کرنے دے تو پھر بات چل سکتی ہے۔ جی جیسے ہم کہتے ہیں یہاں پاکستان میں کہ ہم ہر وہ فارمولا، ہر وہ حکومت مانیں گے جو افغان لیڈ اور افغان اونڈ ہو، اگر اس پہ ہم سب متفق ہو جائے تو پھر تو کوئی راستہ نکلتا ہے۔ لیکن اگر کہیں سے خواہشات بھی ٹپک جاتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہ ہو، اس طرح ہو، پھر قصہ خراب ہوگا، پھر نہیں سنبھلے گا، کیونکہ ہماری خواہشات اور ہوں گی، ایران کی اور جی ہوں گی، روس کی اور ہوں جی گی، میں بس امریکہ آخری کی سوال اور عبداللہ ہوں گی۔ گل صاحب سے کرنا چاہتی ہوں بیفور آئی وائنڈ اپ دا شو۔ عبداللہ صاحب ایز اے تجزیہ کار کیسے دیکھتے ہیں، کس حد تک آپ کو مذاکرات کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں؟ اور آپشن نہیں ہے امریکہ کے پاس، اور کیا آپشن ہے؟ اگر وہ ڈیلے جتنا کرے گا تو دن بدن طالبان سٹرونگ ہوں گے، اور پھر جب سٹرونگ ہوں گے تو مور سٹرونگر پوزیشن کے اوپر پھر وہ ڈائیلاگ کریں گے۔ اس لیے امریکہ کے پاس اور آپشن نہیں ہے۔ لوزرز کانٹ بی چوزرز، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں تو بولا اسی تھا۔ ڈائیلاگ میں پاکستان کتنا کنٹرول کر سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی کنٹرولنگ پوزیشن اس طرح سے نہیں رہی۔ پاکستان ایک مورل انفلوئنس جو ہے، پہلے بھی ہم تو ہمیشہ افغان اون، افغان لیڈ جو ہے اس کے حق میں رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ابھی وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں طالبان۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب 18 فروری کو جب انہوں نے ملاقات کرنی تھی، اسکیجول تھی پاکستان کے وزیر اعظم صاحب سے، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو پاکستان کا اگر سٹرونگ کی بات آپ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے یہ سارے ڈائیلاگ جو ہیں یہ تو دوحہ میں ہو رہے ہیں۔ دوحہ نے کون سا رول پلے کیا تھا؟ کوئی ان کی سرحد نہیں ملتی، کوئی اور کچھ نہیں ہے۔ تو اور پھر بعد میں دوحہ ڈائیلاگ کے بعد بھی دونوں فریقین نے جو ہے، امریکہ اور طالبان نے دوحہ کا شکریہ ادا کیا تھا، پاکستان کا تو نام بھی نہیں لیا۔ جی لیکن زلمے خلیزاد نے کہیں نہ کہیں سراہے پاکستان نہیں، کے وہ مومنٹ، آف کورس ہے پاکستان کا ایک سگنیفیکنٹ رول ہے، آپ اس کو بالکل مائنس نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ انفلوئنس کر کے طالبان کو امریکہ کی ڈکٹیٹس کے اوپر جو ہے وہ لائیں، وہ ممکن نہیں ہے۔ بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب فار جوائننگ می ان دی اسٹوڈیو، بہت شکریہ ایاز صاحب فار جوائننگ اس آن اسکائپ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔